بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس، آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے سورۃ نحل. تعارف سورۃ النحل. یہ سورت 14ویں پارے میں ہے اور یہ مکی سورت ہے اور یہ سورت کا 16واں نمبر ہے. اس کی 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں. اس کی آیت نمبر 68 میں النحل شہد کی مکھی کا ذکر ہے. شہد کے فوائد بتائے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ نحل ہے. الفاظ معنی میں سب سے پہلے ہے نبعثو ہم کھڑا کریں گے، تبیاناً واضح طور پر کھول کر بیان کر دینا، الخبائث ناپاک چیزیں، الطیبات پاکیزہ چیزیں، الفحشاء بے حیائی، البغی سرکشی، ہؤلاء یہ لوگ، بشرا خوشخبری. اب اس کے MCQs کرتے ہیں. سورۃ نحل کے درست جواب کے انتخاب کریں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تذکرے کی وجہ سے سورۃ نحل کو کہا جاتا ہے سورۃ نام. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل کر دے اس سے کہتے ہیں طاغوت. سورۃ نحل میں قرآن مجید کے لیے لفظ آیا ہے ذکر. جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ہی عطا کرنا کہلاتا ہے عدل. کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کہلاتا ہے احسان. سورۃ نحل آیت نمبر 89 تا 90. اس کا بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے. آیت نمبر 89. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ اور جس دن نبعث ہم اٹھائیں گے فی کل امت ہر امت میں سے. وَيَوْمَ نبعث فی کل امت ہم جس دن ہم ہر امت سے اٹھائیں گے شہیداً گواہ، من انفسہم انہی میں سے ہوں گے. ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے جو کہ انہی میں سے ہوں گے. وجئنا اور ہم لائیں گے بکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہیداً گواہ بنا کر علی ہؤلاء ان سب لوگوں پر. وجئنا بکا شہیداً علی ہؤلاء اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. ونزلنا علیک الکتاب اور ہم نے نازل کی علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب قرآن مجید تبیاناً جس میں وضاحت ہے لکل شیء ہر چیز کی. تبیاناً لکل شیء جس میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے. تبیاناً وضاحت کے ساتھ. وہدن اور اس میں ہدایت ہے. ورحمتاً اور اس میں رحمت ہے. وبشرا اور اس میں خوشخبری ہے. للمسلمین مسلمانوں کے لیے. اور اس کتاب میں ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے. وبشرا خوشخبری ہے. للمسلمین سب مسلمانوں کے لیے. آیت نمبر 90. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ بے شک اللہ یامر حکم دیتا ہے بالعدل کا والاحسان اور احسان کا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. وایتاء اور عطا کرنے کا حقوق ذی القربیٰ رشتہ داروں کے. وایتاء ذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. وینہا اور منع کرتا ہے اللہ. وینہا اور منع کرتا ہے عن الفحشاء برائی سے. ان سے فحشاء برائی. وینہا عن الفحشاء اور برائی سے منع فرماتا ہے. والمنکر اور برائی سے. والبغی اور سرکشی نافرمانی سے. یعظکم اور اللہ تم کو نصیحت دیتا ہے. یا وہ کم تمہیں یعظ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو، ذکر کرو. یعظکم لعلکم تذکرون وہ تمہیں نصیحت دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور یہ مختلف سوالات کے جواب. سورۃ نحل کا مرکزی موضوع تحریر کریں. جواب. سورۃ نحل کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اثبات توحید اور شرک کا رد ہے. سوال نمبر 2. سورۃ نحل میں بیان کردہ اللہ کی 4 نعمتیں لکھیں. اس کی 4 نعمتیں. نمبر 1 انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کی تخلیق. یہ ایک ہیڈنگ ہے، ایک نعمت ہے. انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کی تخلیق کا ذکر
اور جس کے چمڑے سے لباس اور گوشت دودھ حاصل کرتے ہیں، سواری بھی کرتے ہیں اس سے۔ نعمت نمبر 2، دوسری نعمت ہے آسمان سے بارش کا برسنا، جس سے پانی، پودے، درخت، پھول، پھل، زیتون، کھجور، انگور وغیرہ پناہ گاہیں حاصل ہوتی ہیں۔ نعمت نمبر 3، زمین پر پہاڑوں کا جما دینا تاکہ زمین متوازن ہو اور معدنیات کا حصول ہو۔ نعمت نمبر 4 ہے ستاروں کی تخلیق تاکہ راستوں کا تعین ہونا۔ سوال نمبر 3 ہے، سورۃ نحل میں کن 2 گروہوں کا ذکر ہے؟ دنیا اور آخرت کے حوال کے لحاظ سے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 منکرین حق کا گروہ، نمبر 2 اہل ایمان کا گروہ۔ سوال نمبر 4، سورۃ نحل میں منکرین حق کی کون سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں؟ منکرین حق کی نشانیاں یہ ہیں، نمبر 1 وہ شرک کرتے ہیں، نمبر 2 آخرت پر یقین نہیں رکھتے، نمبر 3 قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے کی بجائے پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، نمبر 4 ناشکرے ہیں۔ سوال نمبر 5، دعوت دین کے 2 اصول تحریر کریں۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ اگر بحث کی ضرورت پیش آ جائے تو اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ ابھی ہم نے MCQs کیے ہیں اور شارٹ کویسچن کیے ہیں، الفاظ میں نے آپ کو کروا دیے ہیں، اور قرآنی آیات کا باب محاورہ ترجمہ بھی آپ کو میں نے کروا دیا ہے۔ اب یہ تفصیلی سوال کا جواب دیں، سورۃ نحل کے بنیادی مضامین تحریر کریں، اور اس کے یہاں سے اس کا آنسر ہے بنیادی مضامین۔ بنیادی مضامین یہاں سے لانگ کویسچن سٹارٹ ہوگا اور اس کے بالکل اینڈ تک ہوگا، اور یہ جتنے پیراگراف ہیں اس کی ہیڈنگز ہوں گی۔ پہلی ہیڈنگ کے ساتھ یاد کریں گے تو اس کا زیادہ اچھا آنسر ریڈی ہو جاتا ہے، تو اس کے جتنے پیراگراف ہیں اتنے ہی اس کی ہیڈنگ بن جاتی ہیں۔ بنیادی مضامین میں پہلے کہ سورۃ کے نحل کے آغاز میں قیامت کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی اور جس سے انسان بھاگ نہیں سکتا، اور دوسرے میں ذکر ہے قرآن مجید کا ذکر ہے اس کے اندر کہ قرآن مجید کی نزول کا ذکر ہے، اس کی اہمیت کا ذکر ہے اور گروہوں کا ذکر ہے، اور دوسرے میں پہلے میں منکرین حق کا ذکر ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرے پیراگراف میں اہل ایمان کا ذکر ہے کہ اہل ایمان جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور اگلے پیراگراف میں بت پرستی کی ممانعت کی گئی ہے کہ بت پرستی جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ شرک کا ذکر ہے، اور اس میں معاشرتی احکام بتائے گئے ہیں، اس کی نبی کریم کی فضیلت اور معاشرتی احکام بتائے گئے ہیں قیامت کے دن، اور اس کے بعد لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ اور بتایا گیا کہ جب آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہو تو نصیحت کرنے کے انداز بتایا ہے کہ حکمت اور عمدہ طریقے سے نصیحت کرو کسی حکمت کے ساتھ، اور جب اگر بحث کی ضرورت پیش آئے تو اگر بحث بھی کرنی پڑے تو حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کریں۔ تو یہ بنیادی مضامین، اس کا لانگ کویسچن ہے یہاں سے یہاں تک، اس کو آپ لرن کریں پیراگراف اور ہیڈنگ کی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور اگلی ویڈیو کے لیے آپ اس کا انتظار کیجئے۔ شکریہ۔